جی हमने जुमला को दोबारा यहाँ पे कॉपी किया है HTML की डायरेक्टरी के अंदर, जुमला की सारी डायरेक्टरीज़ को, और उसकी ऑनरशिप भी हमने chon की कमांड के साथ चेंज की है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता जाऊँ, chon अपाची कॉलन अपाची स्टैरिक, और LL करके हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे इसकी ऑनरशिप क्या है, सारी अपाची है। और अब हम यहाँ से अपने ब्राउज़र से जाके वेब सर्वर 1 पे इंस्टॉलेशन की डायरेक्टरी से हम एक्सेस करते हैं अपनी साइट को, नेक्स्ट करते हैं यहाँ से, और इसी तरह फिर हम यहाँ से नेक्स्ट करते हैं, लाइसेंस को भी हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे हम अपने डाटाबेस सर्वर का जो IP है 10.0.190 वो देते हैं, रूट उसका यूज़र नेम है, और रेड हैट पासवर्ड है, और जुमला हमारे पास उसकी डाटाबेस का नाम है। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और उसने डाटाबेस को एक्सेस कर लिया है, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और साइट का नाम देंगे यहाँ पे www.linuxurduscbts.com और babar@wbitt.com पासवर्ड देंगे हम यहाँ पे, पासवर्ड हमने यहाँ से दे दिया, और यहाँ से एक छोटा सा हमने काम करना है, इसको नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे मैं इसको कैंसिल करता हूँ। यहाँ पे हमने छोटा सा एक काम करना है, हमने सैम्पल डाटा को इंस्टॉल करना है। लास्ट टाइम जो हमें एरर आया था कि हमारी साइट में सिर्फ होम लिखा नज़र आ रहा था और हमें और कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तो क्योंकि हमारे सिस्टम पे सैम्पल डाटा इंस्टॉल नहीं था, तो यहाँ से हम सैम्पल इंस्टॉल करते हैं। सैम्पल डाटा इसने प्रॉब्लम दी है, चले ये काम हम अपने वेब सर्वर 2 पे करेंगे, और वेब सर्वर 1 पे इस वजह से नहीं करते ताकि हमें पता चले कि हमारा सिस्टम इस वक्त लोड बैलेंस भी हो रहा है। चलिए इस एरर का यहाँ से फ़ायदा उठाएंगे और यहाँ पे आते हैं www1 पे, rf इंस्टॉलेशन की डायरेक्टरी, इसको रिमूव करते हैं। ये हमने रिमूव कर दिया यहाँ से। तो ये हमारे पास सिर्फ होम लिखा नज़र आ रहा है। और अब हम यहाँ पे इस तरह करते हैं कि हमारा जो 40 है वेब सर्वर 2 उसके ऊपर चेक करते हैं। जी यहाँ से हम वेब सर्वर 2 के ऊपर आते हैं। जी हमारे पास यहाँ पे जुमला के 2 वर्जन मौजूद हैं। 13 को हम यहाँ से cd करते हैं, ls cp-avr स्टैरिक वेरियस www HTML की डायरेक्टरी के अंदर ये सारा हम कॉपी कर लेते हैं। और अगेन यहाँ पे इसके हम परमिशंस को चेंज करेंगे। chon अपाची, यहाँ से नहीं, सॉरी मैं इसको पहले यहाँ पे ले जाता हूँ, www HTML chon अपाची कॉलन अपाची स्टैरिक LL करें तो सारों की परमिशन चेंज हो चुकी है। और अब हम यहाँ से अपने वेब सर्वर 2 को एक्सेस करेंगे। सिंपल यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं। जी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है जुमला की, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से हम नेक्स्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे अगेन हम एक दफ़ा हमें ये फर्स्ट टाइम ये काम करना पड़ेगा। डेटाबेस का नाम देते हैं और एक दफ़ा हम अपने जो टेबल्स हैं उनका यहाँ पे उनको ओल्ड को डिलीट कर देंगे, और चूँकि हमने सेम टेबल्स क्रिएट करने हैं और यहाँ से हम ये कर लेंगे। यहाँ से नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे हमने अपनी साइट का नाम लिखना है। साइट का नाम भी यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, www.wbitt.com और babar@wbitt.com। पासवर्ड देते हैं एडमिन, और यहाँ से सिंपल ये सैम्पल डाटा को हमने इंस्टॉल करना है।
جی یہاں پہ سیمپل ڈیٹا جیسا کہ لکھا آ رہا ہے کہ سکسیزفلی انسٹال ہو چکا ہے. اس کو ہم یہاں سے نیکسٹ کریں گے اور سائٹ پہ کلک کریں گے. اور ایک دفعہ ہم نے سمپل یہ کام کرنا ہے کہ یہاں سے ہم نے انسٹالیشن کی ڈائریکٹری کو ریموو کرنا ہے. انسٹالیشن کی ڈائریکٹری ریموو ہو چکی ہے. ہم اپنے ویب براؤزر پہ جائیں گے. یہاں سے انسٹالیشن کی ڈائریکٹری تو ہم نے ریموو کر دی ہے. یہاں سے اس کو ریموو کرتے ہیں اور ایک دفعہ سائٹ پہ ایکسیس کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ لاسٹ ٹائم جو ایرر آیا تھا کہ انسٹالیشن ڈیٹا سکسیزفلی انسٹال نہیں ہوا تھا، دیٹس وائی آپ کی جو سائٹ تھی اس میں صرف ہوم لکھا نظر آ رہا تھا اور اوپر سائٹ کا نام. تو یہاں پہ آپ کی سائٹ کے اوپر آپ کو سارا کچھ نظر آ رہا ہے. آپ کی پورا جتنا سیمپل ڈیٹا ہے وہ اس نے انسٹال کیا ہے اور وہ ہمیں شو بھی کر رہا ہے. اور اگر آپ 30 کو جا کے یہاں سے دیکھیں تو آپ کو صرف اس سائٹ کا اب اس نے یہ سائٹ پوری اٹھا لی ہے کیونکہ وہی ڈیٹا بیس اس نے چینج کی ہے جو ہم نے 40 پہ کی تھی. تو ایگزیکٹلی اس نے وہ یہاں پہ اٹھا لی ہے. اور اب ہم یہاں سے 3 کو ایکسیس کریں گے اور یہاں سے ہم چیک کریں گے کہ ہمارا سسٹم لوڈ بیلنس کر رہا ہے ہماری سائٹس کو کہ نہیں. اور اگر آپ غور کریں تو وہ ڈیٹا بیس کی سائٹ ہمیں شو بھی کر رہا ہے کہ وہ ڈیٹا بیس سے اٹھا کے لا رہا ہے. تو یہاں پہ ہم ایک کمانڈ دیں گے جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ آیا ہمارا سسٹم اس وقت لوڈ بیلنس ہو بھی رہا ہے. VSADM-LCN. اگر آپ غور کریں تو اس وقت ہماری سائٹ کبھی 30 سے رپلائی کر رہی ہے، کبھی 40 سے رپلائی کر رہی ہے. اور اس کو ہم یہاں سے ایک کام کرتے ہیں، اپنے براؤزر کو تھوڑا اور چھوٹا کر لیتے ہیں اور یہاں سے سائٹ کو ہم دیکھتے بھی ہیں ساتھ. اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ کچھ ریکویسٹ 30 پہ جا رہی ہیں، کچھ 40 پہ جا رہی ہیں. اور اس کے علاوہ ہم ڈیٹا بیس کی بھی یہاں پہ کیوری دیکھ لیتے ہیں کہ ڈی بی پہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. ڈی بی ہماری اف کانفگ کر کے دیکھتے ہیں کہ ڈی بی اس وقت کہاں پہ موجود ہے. DB2 پہ ہمارا ڈیٹا بیس اس وقت چل رہا ہے. اور واچ netstat-ANTP. تو یہاں پہ اگر ہم غور کریں تو اس وقت 40 سے ہمارے پاس ریکویسٹ آئی ہوئی ہے 190 IP پہ. اور یہاں سے ہم اپنے ویب براؤزر کو ریفریش کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس ریکویسٹ چینج ہو رہی ہے، دوسری جگہ سے آ رہی ہے ہمارے پاس. اور ہمارا ڈیٹا بیس سرور بھی پراپر رسپانس کر رہا ہے. اور اسی طرح اگر ہم دوبارہ لوڈ بیلنسر 1 پہ جائیں اور یہاں سے چیک کریں تو اگر آپ غور کریں تو ایک ریکویسٹ 30 اور ایک 40 اسی طریقے سے ہماری ریکویسٹ ایک دوسرے کے ساتھ مینیج ہو رہی ہیں. اس کمانڈ کے بجائے ہم -L کے ساتھ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہاں سے اگر آپ دیکھیں اور اس کے ساتھ اگر آپ واچ لگا دیں تو یہاں پہ بھی آپ کو یہ شو کرے گا. اگر آپ غور کریں تو ہمیں وہ شو کر رہا ہے اس وقت دونوں کے بارے میں، دونوں سرورز کے اوپر ریکویسٹ جا رہی ہے www1 اور www2. اور ہماری جو ویب سائٹ ایکسیس ہو رہی ہے وہ راؤنڈ رابن کے تحت ایکسیس ہو رہی ہے. تو الحمدللہ ہم نے اپنا ایک سیٹ اپ کمپلیٹ کیا ہے. اس سیٹ اپ کے اندر ہم نے لوڈ بیلنسر کنفیگر کیا ہے اور لوڈ بیلنسر کا سٹیٹس یہ ہے کہ لوڈ بیلنسر 1 اور لوڈ بیلنسر 2 دو ہمارے لوڈ بیلنسر یہاں پہ رن ہو رہے ہیں. اور ڈیٹا بیس کے اندر 2 DB ہمارے چل رہے ہیں. اگر کسی بھی وجہ سے ہمارا ایک ڈیٹا بیس یہاں پہ بیٹھ جاتا ہے تو دوسرا ڈیٹا بیس اس کی جگہ لے لے گا. اور اسی طرح اگر ہمارے ویب سرورز اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس 2 ویب سرورز ہیں جو کہ دونوں لوڈ بیلنسر کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں یہاں. یعنی ان پہ ہم جو اپنا لوڈ ہے وہ بیلنس کر رہے ہیں. اور
یہاں پہ ایک چھوٹا سا کام میں اور کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہاں پہ ہم چیک کرتے ہیں کہ ہماری سائٹ اس وقت کہاں پہ ہے. SSH DB1 if config. جی ہماری سائٹ اس وقت DB2 پہ ہے. ساری ڈیٹا بیس اس کو یہاں پہ کلیئر کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم ہارٹ بیٹ کی سروس کو سٹاپ کریں گے. آپ یہ ایزیوم کریں کہ ہم نے اپنا سرور ڈاؤن کر دیا یا کسی بھی وجہ سے ہمارا سرور ڈیٹا بیس سرور ڈاؤن ہو گیا. SSH DB2 ایف کانفگ کریں تو ہمارے پاس یہاں سے سروس ڈاؤن ہو چکی ہے اور اب وہ سروس ہمارے پاس اویلیبل ہے. یقیناً ڈیٹا بیس بن کے تھوڑا سا ٹائم لے گا اس کو شو کرنے میں. میں یہاں سے چیک کر لوں کہ ہماری ہارٹ بیٹ کی سروس کا سٹیٹس کیا ہے. یہاں پہ یہاں پہ ہماری ہارٹ بیٹ کی سروس DB1 پہ بھی سٹاپ ہے اور اس کو ہم یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں. ایک دفعہ سٹارٹ کریں گے اور یہاں پہ ہم چیک کریں گے کہ ہمارا اس وقت سٹیٹس کیا ہے. بائی مسٹیک ہم سے DB1 پہ بھی سروس سٹاپ تھی جو کہ میں نے اس کا خیال نہیں کیا, تو ایک دفعہ دوبارہ اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں. جی اب ہماری DB1 پہ سروس اویلیبل ہے اور اسی طرح DB2 پہ بھی ہم اس سروس کو سٹارٹ کرتے ہیں ہارٹ بیٹ کو. اس لیے سٹارٹ کی کہ اب ہم DB1 سے اس کو ڈاؤن کریں گے اور چیک کریں گے کہ آیا سروس کہاں پہ ہے. یہاں پہ CD DF-H کر کے دیکھیں تو آپ کو ڈیٹا کی یہاں پہ پارٹیشن ماؤنٹیڈ نظر آ رہی ہے ڈیٹا کے اوپر DRBD کی جو ڈرائیو ہے. اور یہاں سے اب ہم سروس کو کرتے ہیں ڈاؤن, بلکہ یہاں سے ایک دفعہ ہم اپنے ویب براؤزر پہ جا کے اس کو ایکسیس کرتے ہیں. ویب براؤزر سے ہمارے پیج پہ کوئی بھی کسی قسم کی انٹرپشن نہیں آ رہی اور اب ہم یہاں پہ اپنے ہارٹ بیٹ کو کرتے ہیں سٹاپ. ہارٹ بیٹ یہاں پہ ہم نے سٹاپ کر دیا اور یہاں پہ کچھ دیر ایرر آنا چاہیے. جی اس نے دکھایا ہمیں ایرر کہ ایرر آ چکا ہے اور اگین اس نے فوراً ہی دوسرے سرور سے ایکسیس کر لیا ہماری سائٹ اور ہماری جو سائٹ ہے ڈیٹا بیس وہ اس وقت یقیناً ہمارے DB2 پہ اویلیبل ہے. جی بالکل اس نے یہاں پہ اس کو ماؤنٹ کر لیا. اسی طرح اس کو ہم یہاں پہ سروس کو کرتے ہیں سٹارٹ اور ایف کانفگ کر کے بھی ہم دیکھتے ہیں. یہاں پہ ابھی آپ کے پاس سروس نہیں آئے گی بلکہ سروس اویلیبل ہوگی ہمارے پاس DB2 پہ. اور یہاں سے اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہارٹ بیٹ کی سروس کو سٹاپ کرتے ہیں DB2 سے. ہم چیک کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں اور یہاں سے ایف کانفگ کریں گے اور اب ہم اپنے ویب براؤزر پہ جا کے ایک دفعہ چیک کریں گے. اگر آپ غور کریں تو اس نے ہمیں 10 سیکنڈ کے اندر ریزالو کر دیا اور ہمارا جو سائٹ کیا ہے سروس اس میں انٹرپشن نہیں آئی. اب ہماری سروس DB1 پہ اویلیبل ہے. DF-H کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح آپ نے یہاں پہ اگر دیکھنا ہے تو آپ کے پاس IPVS ADM-L کی کمانڈ سے آپ اس کا سٹیٹس دیکھ سکتے ہیں. واچ کی کمانڈ کے ساتھ ہم نے اس کو رن کیا ہے. یا واچ کی کمانڈ کے ساتھ IPVS ADM-LCN بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. اور اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو بہت سے ریکویسٹ اویلیبل ہیں 30 40 40 یہ آپ کے پاس اویلیبل ہیں ساری ریکویسٹ. اور ہمارا ایک چیز کا آپ نے ہمیشہ خیال کرنا ہے, وہ میں آپ کو یہاں پہ ایک دفعہ بتاتا جاؤں کہ ہمارا نیٹ ورک پہ ایک راؤٹر اٹیچ ہے جس کا IP ہے 10.0.0.20 اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو سب کے اوپر راؤٹ اسی راؤٹر کا ایڈ ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے جو راؤٹ ہیں
सारे सर्वर्स के ऊपर, जितने भी सर्वर्स आपके अवेलेबल हैं जो आपने इस नेटवर्क के अंदर रखे हैं, उन सब के ऊपर जो राउट होगा आपके उस राउटर का ही होगा। ये बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी आईपी पे हैं, आपने हमेशा जो आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे है, आपकी बाहर की ट्रैफ़िक जहाँ से जाएगी आपने वो रखनी है, और इंशाल्लाह आपका नेटवर्क प्रॉपर तरीके से रन होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सेटअप किया है अल्लाह के फजल करम से, और आपको ये सारा सेटअप मैंने टेस्ट भी करके दिखाया है। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कुछ ट्रबल शूटिंग की कुछ और वीडियोस नेक्स्ट आपको दिखाएं, जिसके अंदर ये प्रॉब्लम्स जो आती हैं डीआरबीडी के अंदर या लोड बैलेंसर के अंदर, उनको हल कैसे करना है उसको भी डिस्कस किया जाए। यहाँ पे अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।